الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ مطففین یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ کا 1 رکوع اور 36 آیات ہے۔ مطففین کا معنی ہے کمی کرنا، کم کر دینا، تطفیف اس سورہ کا دوسرا نام تطفیف ہے۔ قرآن میں تقریباً 30 صورتیں ہیں کہ جن کے اور نام بھی ہیں، ایک سے زیادہ نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں۔ تو سورۃ المطففین یہ بھی ان صورتوں میں ایک صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل بڑی ہلاکت ہے، للمطففین ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ویل للمطففین بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطففین یہ اس کا مادہ ہے طوافافا تفصا، یعنی کسی چیز میں کمی کرنا اور کمی بھی تھوڑی سی کمی، یعنی تفصا سا میں تھوڑی سی کمی کر دینا۔ جیسے عرب میں یہ پیمانے چلتے تھے، مد، سا اور وسط یا رتل وغیرہ یہ پیمانے چلتے تھے، یعنی کوئی پیمانہ ماپ تول کا اس کے اندر کمی کر دینا، اور کمی بھی تھوڑی سی کمی، یعنی کسی بندے سے 1 کلو چیز لیں تو وہ اس میں کتنی کمی کر سکتا ہے؟ چند گرام، یعنی چند گرام کی کمی کرے گا۔ تو اتنی کمی کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو تھوڑا سا معاملہ ہے، تھوڑی کمی ہے تو اس پہ حساب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ویل بڑی ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو اب اس کی تشریح میں جائیں تو مزید ماپ تول اور دیگر پیمانے جو استعمال ہوتے ہیں یا دیگر چیزوں میں کمی کر دینا، لین دین میں یا دوسرے معاملات میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں۔ حقوق العباد والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، زوجین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، اسی طرح حقوق اللہ، اللہ کے حقوق میں عبادات میں کہیں کمی کرنا۔ جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بڑی جلدی کے ساتھ، تیزی سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز میں کمی کی ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے ایک اصول قائم کیا کہ کل شیء وفا و تفا، کہ ہر چیز میں وفا بھی ہے، تف بھی ہے، یعنی اس کو پورا کرنا بھی ہے اور اس میں کمی بھی ہے۔ تو ویل للمطففین، اب کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے گناہ کرنا یہ آہستہ آہستہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ بہت بڑے ہو جائیں گے، ایک پہاڑ کی مانند ہو جائیں گے، قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ کیونکہ جو تھوڑی کمی کرنے والا ہے اس کی طبیعت فاسد اور حمانت سے خالی ہو چکی ہے، اب اس کو اگر کہیں پر زیادہ گناہ کرنے کا موقع ملے تو وہ وہاں بھی پرہیز نہیں کرے گا۔ اس سورہ کا، سورہ مطففین کا پچھلی سورت کے ساتھ بھی لنک ہے اس اعتبار سے کہ جو لوگ کمی کرنے والے ہیں ماپ تول میں وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، حساب کا انکار کرنے والے ہیں۔ اگر حساب و کتاب کا یقین ہو تو کبھی بھی وہ اپنے ماپ تول میں کمی نہ کریں۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اکتالوا، ماپ کرتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، پورا کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ماپ تول کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، یعنی لینے کے معاملے میں پورا حساب لیتے ہیں۔ وَإِذَا،
اور جب کالوہم وہ وزن دیتے ہیں یا ماپ دیتے ہیں، او وزنوہم یا وزن دیتے ہیں انہیں، یکسرون تو تھوڑا کرتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُكْسِرُونَ اور جب ماپ دیتے ہیں یا وزن دیتے ہیں ان کو تو کم کر دیتے ہیں، یعنی لینے میں پورا پورا لیتے ہیں اور دینے میں کمی کرتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ الا حمزہ استفہام کا، کیا، لا نہیں، الا کیا نہیں، یظن یقین رکھتے، اولئک یہ لوگ، انہم بے شک وہ، مبعوثون سب اٹھائے جائیں گے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون کیا نہیں وہ یقین رکھتے یہ لوگ کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کا حساب ہوگا، کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، کھڑے کیے جائیں گے، لیوم عظیم بڑے دن کے لیے، عظیم دن یعنی قیامت کا دن، یوم جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، یوم یقوم الناس جس دن لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین رب العالمین کے سامنے، یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو وہ ایک عظیم دن ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قدر سخت دن ہوگا، اور اس دن کی سختی ہم پیچھے بار بار پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس قدر سخت اور ہولناک دن ہوگا، قیامت کا دن۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ لوگ اپنے پسینے میں، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک اس میں ڈوبا ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام پہنا دی گئی ہوگی، یعنی اس کے منہ تک پہنچ گیا ہوگا، کوئی اس میں ڈوب چکا ہوگا، غوطے کھا رہا ہوگا، یعنی اس قدر کہ پسینہ کب آتا ہے کہ جب خوف ہو، جب ڈر ہو، شرمندگی ہو، احساس ہو، ندامت ہو، تو پھر اس وقت قیامت کی سختی اور خوف اس قدر ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ یہاں تک کہ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے اپنے ڈر اور خوف کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین وہ دن یعنی جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل ایک میں نے حدیث بیان کی تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ ایک بندہ نیکی کا ارادہ نیت کرتا ہے تو پھر اس نیکی کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے، تو اس کے ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا اجر دیتے ہیں، اگر عملی جامہ پہنا دے، وہ نیکی کر گزرے، پھر 10 یا 700 گنا تک اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ پھر ایک بندہ اس نے ارادہ کیا گناہ کا، لیکن وہ گناہ نہیں کیا، گناہ سے رک گیا اللہ کے خوف سے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب اس پر ایک اور حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کل مجھے بعد میں سینڈ کی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا ذکر کیا، یہ 4 قسم کے لوگ، ان میں ایک بندہ جس کو اللہ نے مال اور علم یعنی دولت اور علم دونوں چیزیں عطا کی ہیں، وہ دونوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، مال کا بھی اور علم کا بھی۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو علم دیا مال نہیں دیا، وہ علم کے ساتھ مال کی طلب کرتا ہے، میرے پاس بھی ہوتا تو میں پہلے بندے کی طرح خرچ کرتا، یعنی وہ پہلا بندہ درجے میں اولا ہے، سب سے افضل ہے، اور دوسرے کا یہ خواہش کر رہا علم کے اعتبار سے، وہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس درجے میں چلا جائے گا۔ اب تیسرا شخص کہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے لیکن علم نہیں دیا، اب علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ دولت کا غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ بدترین انسان ہے۔ اب چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کو نہ علم دیا ہے نہ دولت دی ہے، تو اب وہ خواہش کرتا ہے تیسرے بندے کی طرح کہ میرے پاس بھی مال ہو،
تو جس طرح وہ غلط راستے میں استعمال کرتا رہا علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو میں بھی ایسے ہی اس کو استعمال کروں، اپنے مال کو لگاؤں، تو یہ بھی اس ارادہ اور نیت کرنا یہ بھی اس کے لیے وبال ہے، اس شخص کی طرح جو علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پہ احادیث کو ملا کر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس نے نیت کی، لیکن گناہ اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس نے گناہ کو ترک کر دیا، تو اس کی اس نیت پر اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ ایک شخص اس نے گناہ کی نیت کی، لیکن اس کا ارادہ یا نیت مسمى تھی، پختہ ارادہ تھا، تو پھر وہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے گناہ نہ کر سکا، یا اسباب ہونے کی وجہ سے اسباب ہے لیکن پھر بھی گناہ نہ کر سکا، تو اب اس شخص کے لیے اس نیت کا ارادے کا وبال ہے، کیونکہ اس کا ارادہ پختہ ہے۔ ایک وہ گناہ نہیں کر سکا کہ اسباب نہیں تھے، لیکن اس کا ارادہ پکا تھا، دوسرا اسباب تھے پھر بھی وہ گناہ نہ کر سکا، ارادہ اس کا پکا تھا۔ یہ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے یہ بات اور واضح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو مسلمان جب ایک دوسرے کے بارے میں تلوار کھینچتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو دونوں کا حساب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دونوں آگ میں ہوں گے۔ فرمایا قاتل کی سمجھ آتی ہے، مقتول کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی ارادہ لے کر یہ حریص تھا اپنے بھائی کو قتل کرنے کی، یعنی اس کا بھی ارادہ پختہ تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، اب اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو اس وجہ سے پختہ ارادے کی وجہ سے آپ نے فرمایا یہ بھی آگ میں جائے۔ تو احادیث کو ملا کر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس بندے نے ارادہ اور نیت کی لیکن گناہ کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف سے، تو اس پر اجر ہے، لیکن جس نے پختہ ارادہ کیا گناہ کا لیکن وہ کر نہ سکا یا اسباب نہ مہیا ہوئے لیکن ارادہ پختہ تھا، تو اس نیت کا ارادے کا اس پر وبال ہوگا۔